اور اسی کے ساتھ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، خدایا میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول لے۔ جاتے وقت الٹا پاؤں مسجد سے پہلے نکالے اور دایاں پیر پہلے جوتے میں ڈالے۔ یہ سنت طریقہ ہے، اور جب محفوظ ہو جائے گی تو زندگی میں ایک بہترین انقلاب ہوگا، اور اسی سے پھر رغبت اور شوق بڑھتا ہے، خود ہی مومن تگدو میں رہتا ہے کہ مجھے پیغمبرانہ خصلتیں معلوم ہو اور میں ان کے مطابق عمل کر سکوں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت جس طرح دایاں پاؤں آگے رکھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لے، اس طرح درود شریف بھی پڑھ لے، اور مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں آگے رکھے اور دعا پڑھ لے، اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ آپ سے فضل مانگ رہا ہوں۔ آپ کا فضل رزق حلال کو کہتے ہیں، فضل دنیا کی عزت کو کہتے ہیں، فضل مخلوق سے غیر احتیاج کو کہتے ہیں۔ فضل میں وہ تمام مراحل جو مسجد سے نکلنے کے بعد آپ کو پیش آئیں گے، ان سب کی استواری اور درستگی فضل میں آ گئے۔ جیسے کہ مسجد کے اندر جتنی مہربانی عنایات ثواب اور برکات ہے وہ رحمت میں آ گئے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب مسجد میں صفیں موجود ہو تو صفوں کی شکل میں بیٹھنا شروع کریں۔ اگر وقت نفل کا ہے تو 2 یا 4 رکعت نفل پڑھ لے، اگر نماز سے پہلے سنت مؤکدہ ہے تو وہ پڑھ لے، اور جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ حدیث میں ہے جو جماعت کے انتظار میں مسجد میں آ کے بیٹھے رہے وہ نمازی کے حکم میں ہے، اس لیے آنے والا السلام علیکم نہیں کرے گا، اجازت نہیں ہے کہ جو لوگ مسجد میں جماعت کے انتظار میں صفوں کی شکل میں بیٹھے ہو، آنے والا ان کو السلام علیکم کرے، منع فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی غلطی سے کر بھی ہے، عالمگیری میں ہے، یسعہم اللہ یجیب، جواب نہیں دینا چاہیے، اس سلام کا جواب نہیں، بے موقع بے محل ہے۔ اور یہ جو مسجد میں جماعت کے انتظار میں صفوں کی شکل میں بیٹھے ہیں تو فرشتہ ان کو دعائیں دیتا ہے، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، خدایا اس پر رحم نازل فرما، اس کو معاف فرما، اس کی توبہ قبول فرما۔ جب تک جماعت شروع نہیں ہوئی ہے اور منتظرین جماعت مسجد میں صفوں کی شکل میں بیٹھے ہیں، خدا تعالیٰ کے مقرب فرشتے یہ مبارک دعائیں دیتے ہیں، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کے انتظار میں صفوں کی شکل میں بیٹھ کر یہ 3 دعائیں ہو، اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، اللہم تب علیہ، خدایا مجھ پر رحمت نازل فرما، میری بخشش فرما اور میری توبہ قبول فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، مولانا سالک السلام علیکم۔